السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ٹریول ولاگ اینڈ گیمنگ شو۔ دوستو آج ہم آپ کو سعودی عرب کے 5 بہترین شہروں کا سیر کرائیں گے اور اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے، تو کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے شہزاد ٹریول ولاگ اینڈ گیمنگ شو۔ نمبر 5 پہ ہیں شہر دمام۔ دوستو یہ ہیں دمام شہر۔ دمام سعودی عرب کا چھٹا بڑا شہر ہے اور مشرقی صوبے کا دارالحکومت ہے۔ یہ خلیج عرب کے کنارے واقع ہے اور اپنے خوبصورت ساحلی مناظر، جدید سسٹم اور پرامن ماحول کے لیے مشہور ہیں۔ دمام کی تاریخ 20ویں صدی میں شروع ہوئی جب یہ ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا گاؤں تھا۔ 1938 میں یہاں تیل دریافت ہوا، جس کے بعد دمام تیزی سے ترقی کرتا گیا۔ آج دمام سعودی عرب کی سب سے اہم صنعتی اور تجارتی بندرگاہوں میں سے ایک ہیں۔ تو دوستو شام کے وقت سمندر کے کنارے چلنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس ہیں اور خوبصورت نظارے یہاں کا خاص ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشہور ساحل ہے جو تیرنے اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین جگہ ہے۔ دوستو کنگ فہد پارک یہ دمام کا سب سے بڑا پارک ہے، جس میں جھیل، جھولے اور ہریالی سے بھرپور ماحول ہے۔ دمام ایک جدید شہر ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورت سے بھی مالا مال ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے وزٹ پہ آ رہے ہو تو دمام کو اپنے سفر کا حصہ ضرور بنائیے۔ تو دوستو اگر آپ کو تاریخ پسند ہے تو یہ دمام میوزیم ضرور جائیے، جہاں پر پرانے ریلوے انجن اور دمام ٹرانسپورٹس کی تاریخ کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دمام میں بہت بڑے بڑے مال ملے گا اگر آپ خریداری کی شوقین ہو۔ تو دوستو اگر آپ دمام میں گھومنے جاتے ہو تو دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شام کے وقت میں سیر کریں، تو شام کے وقت بہت اچھا موسم ہوتے ہیں۔ تو چلو ایک اور شہر کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہیں جدہ شہر۔ دوستو یہ ہیں جدہ سٹی۔ جدہ سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ بحر احمر کے کنارے واقع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا گیٹ وے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اکثر حاج کرام اور عمرہ زائرین یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ جدہ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جدہ کو تقریباً 2500 سال قبل آباد کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں 648 عیسوی جدہ کو مکہ کے لیے سمندری بندرگاہ بنایا گیا۔ یہ شہر صدیوں تک حجاج کرام کے لیے ایک اہم گزرگاہ رہا۔ جدہ کے پرانی گلیاں اور البلد کا علاقہ آج بھی پرانے عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ بحر احمر کے کنارے یہ واکنگ اسٹریٹس، پارکس اور ساحلی علاقے مناظر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہاں غروب آفتاب دیکھنا بہت مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو دنیا کا سب سے اونچا پانی کا فوارہ بھی جدہ شہر میں ہے اور یہ جدہ شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ تو یہ ایک جدید تفریحی مقام ہے جہاں لوگ چیکنگ، سائیکلنگ، فوڈ کورٹس اور فیملی پکنک انجوائے کرتے ہیں۔ جدہ کا عجب گھر بھی بہت مشہور ہیں۔ یہاں پر آپ کو تاریخ، ثقافت اور قدیمی اسلامی فن پاروں کا خزانہ ملے گا۔ تو دوستو جدہ ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ اور جدید دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ یہاں آپ کو اسلامی تہذیب، قدیم ثقافت، جدید طرز زندگی اور خوبصورت ساحلی سب کچھ ایک جگہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بہت سے مال اور بہت سے ایکٹیویٹیز اس کے علاوہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ سعودی عرب کے وزٹ پہ آنا چاہتے ہو تو جدہ کو اپنے سفر میں ضرور شامل کریں۔ تو چلو دوستو ہم آپ کو ایک اور شہر لے جاتے ہیں
ہمارے ساتھ جڑی رہے۔ نمبر 3 پہ ہے مدینہ النبی شہر۔ دوستو، مدینہ منورہ سعودی عرب کے مغربی حصے میں واقع ہے اور مکہ مکرمہ کے بعد اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے۔ اس واقعے کا اسلامی کیلنڈر میں ابتدائی ہجرت سال کہا جاتا ہے۔ مدینہ وہی جگہ ہے جہاں کئی عظیم غزوات جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کی منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویروں میں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ روحانی تربیت، ایمان کی تجدید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ دل کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ مدینہ ایک روحانی سکون اور برکت والا شہر ہے جہاں نماز، قرآن کی تلاوت اور عبادت کی الگ ہی مزہ ہے۔ اسلام کی دوسری سب سے مقدس مسجد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، یہاں نماز پڑھنا بے حد فضیلت رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے جنتی بقیع، صحابہ کرام، اہل بیت اور دیگر عظیم شخصیات کا قبرستان ہے۔ یہ مقام دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یہ ہے مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہیں۔ تو دوستو، یہ ہیں مسجد قبلتین جہاں دوران نماز قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں غزوہ احد پیش آیا اور صحابہ کرام نے عظیم قربانی دی۔ یہاں شہداء کے قبریں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ مسجد نبوی کے ارد گرد بازاروں میں خوبصورت کپڑے، کتابیں، تسبیح، عطر، کھجوریں، یعنی مختلف چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ سعودی عرب کے وزٹ پہ آتے ہو تو مدینہ کو اپنے سفر میں ضرور شامل کریں، یہاں آپ کو دل کو بہت سکون ملے گا۔ تو چلو چلتے ہیں دوستو ایک اور شہر کی طرف، ہمارے ساتھ جڑی رہیے اسی طرح۔ نمبر 2 پہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہی شہر اسلام کا قبلہ، مرکز، توحید اور حج کا مقام ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد بھی انہی بزرگوں نے اللہ کے حکم سے رکھی۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وہیں سے آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ فتح مکہ ہونے سے پہلے 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعوت دی اور سختیوں کا سامنا کیا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد شہر مکمل طور پر اسلام پھیلا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ، ہر نماز میں ہم اسی کی طرح رخ کرتے ہیں۔ عمرہ اور حج اس گھر خدا کی گرد ادا ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد جو دن رات عبادت ہوتی ہیں، یہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا جو دل کو بڑا سکون دیتا ہے۔ حضرت حجرہ کی سنت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو عمرہ اور حج کا لازمی حصہ ہے۔ یہ ہے میدان عرفات، مزدلفہ۔ یہ مقامات حج کے اہم ارکانوں میں شامل ہیں جہاں لاکھوں حاجی مخصوص عبادتیں ادا کرتے ہیں اور خصوصی دعائیں یہاں کی جاتی ہیں۔
دوستو یہ مبارک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا اور آج تک جاری ہے۔ اسے پینا روحانی اور جسمانی شفا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یہاں کے بازاروں میں بہت رونق ہوتے ہیں اور رات دن کھلے ہوتے ہیں۔ یہاں کے کھجور بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب عمرہ یا وزٹ پہ آنا چاہتے ہو تو غار حرا اور غار ثور ضرور جائیے، وہاں آپ کو ایک دل کا سکون بھی ملے گا اور اسلامی تاریخ۔ دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ چلو ایک اور شہر کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کیپٹل آف سعودی عرب، ریاض سٹی۔ تو دوستو یہ ہے ریاض شہر اور ہم پہلے جائیں گے نیشنل میوزیم۔ تو دوستو یہ قلعہ سعودی عرب کے افتتاح کی نشانی ہے۔ یہاں سے شاہ عبدالعزیز نے ریاض کو فتح کیا تھا۔ قلعہ دیکھ کر آپ کو پرانے دور کی جھلک نظر آئے گی۔ اگر آپ سعودی عرب کی تاریخ تہذیب کو جاننا چاہتے ہو تو نیشنل میوزیم ضرور جائیے۔ یہاں اسلامی تاریخ، قدیم تہذیبیں اور ماڈرن گیلری سب کچھ ایک جگہ پہ موجود ہے۔ ریاض کا مطلب باغات ہے اور یہ نام اس شہر کو اس کی سبز میدانوں اور ندی نالوں کی وجہ سے ملا۔ یہ شہر پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن 18ویں صدی میں دریائے کی سلطنت کے بعد سے ریاض کو مرکزی حیثیت ملنا شروع ہوئی اور آج یہ شہر سعودی عرب کا سیاسی، معاشی اور ثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ دوستو نیشنل میوزیم میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ تک کی جو سفر تھا وہ سب آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویروں کو، بہت خوبصورت تصویریں ہیں۔ تو اس میں پرانا سعودی عرب اور نیا سعودی عرب دونوں شامل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت بھی یہاں آپ کو ملے گا۔ یہاں پر آڈیو اور ویڈیو اور کتابیں بھی بہت آپ کو ملیں گے جن کو آپ پڑھ سکتے ہو۔ دریا ریاض شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ اسے سعودی عرب کا آبائی گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آل سعود خاندان نے 18ویں صدی میں سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ 1744 میں امام محمد بن سعود اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے اتحاد نے یہاں سے پہلی سعودی ریاست قائم کیا۔ تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ نیشنل میوزیم کا۔ تو دوستو ہم جائیں گے سلام پارک، تو چلو چلتے ہیں سلام پارک۔ تو دوستو یہ ہے سلام پارک، ریاض کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ یہ پارک 2,50,000 مربع میٹر کے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں جھیلیں، باغات، فوارے، واکنگ ٹریک اور بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ شامل ہیں۔ سلام پارک کی سب سے خوبصورت چیز اس کی مصنوعی جھیل ہے۔ یہاں آپ پیدل چلتے چلتے پانی کے کنارے کا نظارہ کر سکتے ہیں یا بوٹ رائڈ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ ولاگ اچھی لگی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اور نئے دوست سبسکرائب کرو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔